बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की 2 से 3 इंतहाई अहम और बड़ी खबरें हैं। इलेक्शन 2024 जो 8 फरवरी को होने हैं, सारा दारो मदार इन्हीं 2 से 3 खबरों पर है। नंबर 1 ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान ने अपनी नाअहली खत्म करने के लिए, यानी जो तोशा खाना का फैसला मुअत्तल करने के लिए दरख्वास्त दी थी, वो एतराजात लगा के रजिस्ट्रार ने वापस कर दी है और दिन दिए हैं 6 जनवरी तक कि आप ये सारे एतराजात दूर करके और दोबारा से ये दरख्वास्त दायर करें। तब तक काजी फायद ईसा साहब वापस आ चुके होंगे, अगर इतना टाइम लगता है, जो कि लगना नहीं चाहिए। जो भी एतराजात लगाए गए हैं वो एक दिन में दूर करके और दोबारा दायर कर देनी चाहिए। ये वो दरख्वास्त है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ले लेने में कामयाब हो जाते हैं इमरान खान के वकला, तो इमरान खान 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे और उनकी नाअहली खत्म हो जाएगी। ये इंतहाई अहम दरख्वास्त है, बल्कि अगर मैं कहूं कि सबसे अहम दरख्वास्त है तो ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड एक दूसरी चीज है, और वो है तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान लिया गया है, उसके हवाले से भी इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है, बहुत बड़ी बारीक वारदात डाल रहा है। और वो ये है कि तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम तैयार बैठी थी दरख्वास्त बना के कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान लेगा हमसे, हम हाई कोर्ट में केस कर देंगे। अब मसला ये बना हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला दे चुका है उसकी तस्दीक शुदा कॉपी देने के लिए तैयार नहीं है। जब तक तस्दीक शुदा नकूल फैसले की नहीं होंगी तहरीक इंसाफ के पास, वो अपील नहीं कर सकते हाई कोर्ट में। अगर करेंगे भी, कर सकते भी हैं, तो उस पर एतराज लग जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन चाहता है कि आज का अदालती दिन का सारा वक्त खत्म हो जाए और उसके बाद फिर नकूल अगर देनी है तो दे दी जाए, जिसके बाद अगले 2 दिन फिर कोई किसी किस्म का केस ना हो सके और मामला लटक जाए। क्योंकि असल गेम यह है कि 10 से 13 जनवरी के दरमियान ये सारी चीजों के फैसले होना लाजमी है। अगर ये नहीं होते तो ऑफ कोर्स तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं होगा। एक और नई जमात आम आवाम के पता नहीं किस नाम से आई है, क्योंकि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से ले लिया गया है, वो अप्लाई करने जा रहे हैं बल्ले का निशान। बारीक वारदात डाली जा सकती है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास तो ये निशान नहीं है तो उनको अलॉट कर दिया जाए, ये भी गेम डाली जा सकती है। और फिर अचानक उस जमात को पूरे मुल्क से नॉमिनेशन जमा कराने वाले उम्मीदवार मिल जाएंगे और इस तरह लोगों को कंफ्यूज किया जाएगा। वो लोग जो तैयार हुए बैठे हैं कि हमने बस बल्ले पे मोहर लगानी है, उनको कंफ्यूज करना मकसद है, उनको मिसगाइड करना मकसद है। तो ये 2 चीजें साथ साथ कनेक्टेड है, इमरान खान की नाअहली जो सुप्रीम कोर्ट में और जो हाई कोर्ट में केस जाना है बल्ले के निशान का। तीसरी चीज पे अब आते हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इलेक्शन कमीशन को कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। ये जो शिकायत आ रही हैं कि जी कागजात नहीं लिए जा रहे, जमा नहीं कराने दिए जा रहे, ये नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हम पूरा एक्शन लेंगे, लेकिन जिनको नीचे आरओज बनाया हुआ है वो कागजात नहीं सबमिट होने दे रहे, बल्कि वीडियोस मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है, लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। आप तो क्योंकि हम जैसे लोग मशवरा दे रहे हैं कि आप रिकॉर्ड तो करें हर चीज, वो खुलेआम बोल रहे हैं आरओज के यहां से हम नून लीग को जिताएंगे, हमने नहीं लेने आपके कागजात। आई थिंक शबीर गुज्जर साहब की बात कर रहे हैं जो अपने इलाके में, उनके बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 80% अवाम उनके साथ है। आरओ वाजे कहता है जी कि इसके कागजात तो मैंने नहीं जमा होने देने, यहां से नून लीग को जिताना है। इस तरह से नंगी धांधली की जा रही है। अब ऐसे में क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसी रिपोर्टें पंजाब से आ रही हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ा अच्छा हुक्म आ गया है, क्योंकि वहां पे जस्टिस आलिया नीलम बैठी हुई हैं, बाकी नजवी साहब बैठे हुए हैं और इस तरह के जजेस हैं जिनको आप शरीफैन जजेस कह सकते हैं, जिनको आप बूटिया जजेस कह सकते हैं। लेकिन अदालत तो खुली हो, कम से कम अवाम की रसाई तो हो। तो लाहौर हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि क्योंकि इलेक्शन के तनाज़ात आ रहे हैं, हफ्ता इतवार कोई भी पीर की जो भी छुट्टियां कोई आनी थी वो सारी मनसूख कर दी गई हैं। अदालत मुसलसल लगेगी, मुसलसल खुलेगी और ये सारे मामलात देखे जाएंगे। तो अगर आरओज नहीं ले रहे, लोग फौरन दरख्वास्त बनाएं और हाई कोर्ट्स में जाके पटिशंस करें। अगर किसी को केपी में मसला है वो पेशावर हाई कोर्ट जाएं, किसी को पंजाब में मसला है वो लाहौर हाई कोर्ट जाएं, और इस्लामाबाद के लेवल पे जो भी मसला होगा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखेगी, और बाकी सूबों में भी इसी तरह से मामला चलेंगे। क्योंकि अभी कल का दिन भी है तो हाई कोर्ट्स एक एक दिन में ये मसला हल कर सकते हैं, क्योंकि कागजात नामजदगी दाखिल करना तो आपका बुनियादी हक है।
سیاست میں حصہ لینا آپ کا آئین آپ کو گارنٹی دیتا ہے کہ یہ آپ کا حق ہے، تو یہ تو نہیں چھینا جا سکتا، انیلینیبل رائٹ ہے یہ آپ کا، یہ چھیننا تو کسی کے اختیار میں نہیں۔ آروز کون ہوتے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر، یہ کس بلا کا نام ہے جو کہتا ہے جی کہ میں نہیں لیتا آپ کے پیپر؟ ان کی اوقات نہیں ہے، صرف ان کو اوپر سے ڈنڈا آیا ہوا ہے، ان کو اللہ شیری ملی ہوئی ہے تو یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، صنم جاوید کے کاغذات بھی جمع ہو گئے ہیں، جو اطلاعات آ رہی ہیں طیبہ راجہ کے پنڈی کے حلقے سے جو فیاض الحسن چوہان، جس نے عمران خان کی پیٹھ پہ بدترین خنجر گھونپا ہے، جس کی لمبی زبان نے عمران خان کو سخت تکلیف پہنچائی ہے، اس کے مقابلے میں پنڈی کی سیٹ پہ جو پنجاب اسمبلی کی سیٹ ہے طیبہ راجہ کھڑی ہو رہی ہیں۔ ارشد شریف شہید کے جو پروڈیوسر ہیں عدیل راجہ، وہ کہتے ہیں کہ پنڈی والوں، یہاں سے اگر فیاض الحسن چوہان جیت گیا نا تو بس میں الفاظ نہیں بولنا چاہتا کہ بڑا ہی لمحہ فکریہ ہوگا پھر کہ ایسے لوگ، ایسی لیچیں، ایسے گندے غلیظ لوگ جیت جائیں، باشعور پنڈی کے لوگ انہیں جیتنے دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پنڈی سے کوئی بھی بوٹیا، کوئی بھی شریفیہ اور کوئی بھی زرداریہ نہیں جیتنا چاہیے، یہ آپ لوگوں نے عہد کرنا ہے۔ پنڈی بڑا سگنیفیکنٹ ہے، میں بڑا سوچ کے بول رہا ہوں۔ پنڈی اور اسلام آباد میں کوئی بوٹیا، کوئی شریفیہ، کوئی زرداریہ نہ جیتے، یہاں سے میسج جائے گا، کیونکہ پاکستان پنڈی سے اور اسلام آباد سے کنٹرول ہوتا ہے۔ آپ نے پنڈی اور اسلام آباد والوں نے بتانا ہے کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے، اور یہ بڑے دور تک جائے گا جو آپ فیصلہ کریں گے۔ حسن نثار نے بڑا خوبصورت تجزیہ دیا ہے اس بات پہ۔ الیکشن کیسے پتا چلے گا کہ شفاف ہوئے ہیں، دھاندلی زدہ ہوئے؟ انہوں نے ایک زبردست پیمانہ رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ صنم جاوید یہ جو لڑکی ہے نا، اگر مریم نواز کی اس کے مقابلے میں ضمانت ضبط نہیں ہوتی تو میں سمجھوں گا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ ہار جیت کو سائڈ پہ رکھیں، ہو سکتا ہے صنم جاوید پھر بھی جیت جائیں، لیکن کلوز مقابلہ، وہ کہتے ہیں نہیں، مریم نواز کی اگر صنم جاوید کے مقابلے میں ضمانت ضبط نہ ہوئی تو میں سمجھوں گا دھاندلی ہوئی ہے، اور بہت بری دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ گراؤنڈ پہ ریالٹی یہی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف جو بھاگا بھاگا مانسیرا گیا تھا کہ وہاں کی پکی سیٹ ہے، چلو وہاں سے جیت لوں گا، اعظم خان سواتی اس کے مقابلے میں وہاں کھڑے ہو رہے ہیں، اور قوم کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ جس طرح انہیں ننگا کر کے مارا گیا، جس طرح ان کی ویڈیو ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کی بیٹی کو بھیجی گئی، مانسیرا کے غیرت مند لوگ اعظم سواتی کے مقابلے میں وہاں کسی کو بھی نہیں جیتنے دیں گے۔ پورے پاکستان میں نواز شریف کے پاس کوئی ایک سیف سیٹ نہیں ہے، اور اس کو یہ وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہیں۔ لاہور ہو، سرگودا ہو، گجرانوالہ ہو، وہاں بھی اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ اپسیٹ ہو سکتا ہے، جہاں سے یہ لوگ کبھی ہارے نہیں ہیں۔ گجرانوالہ پورے کا پورا کلین سویپ کرتی رہی ہے نون لیگ، اس بار وہاں بھی ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ لاہور جو گڑھ نون لیگ کا 2018 میں ابھی 10 سیٹیں نون لیگ جیت گئی تھی لاہور سے، وہاں سے نواز شریف کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر رہا۔ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ حماد اظہر کے کاغذات نہیں جمع ہونے دے رہے، پولیس کھڑی ہوئی ہے جی، اوپر سے آرڈر ہے ہمیں آپ کے کاغذات نہیں آنے دینے، کیونکہ حماد اظہر پہ یہ بھی الزام ہے کہ جہاں پہ کچھ لوگ تلوے چاٹنے اور بوٹ چمکانے پہ یقین رکھتے ہیں، حماد اظہر آئینی پوزیشن پہ بلیو کرتے تھے، اور وہ عمران خان کو ہمیشہ یہ مشورہ دیتے تھے کہ آئین کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے چمکانے نہیں ہیں۔ تو زیادہ غصہ ہے حماد اظہر پہ، مراد سعید پہ غصہ ہے، حماد اظہر پہ غصہ ہے۔ ایسی جو نوجوان کی عادت ہے نا، ان میں چند جو سر پھرے نوجوان ہیں ان پہ کچھ زیادہ ہی غصہ ہے کہ یہ کدھر سے حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں، یہ کدھر سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ یار کیا ویسے اچھے وقت تھے، نواز شریف کو اتارا، بے نظیر کی ساتھ دیا، بے نظیر جیت گئی، بے نظیر کو اتارا، نواز شریف کا ساتھ دیا، وہ جیت گئی، عوام ہر بار بلے بلے، کبھی کوشچن نہیں کرتی تھی۔ جس کو اتارا عوام کہتی تھی یار ٹھیک ہی اتارا ہوگا، اب عوام کوشچن کرتی ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے، ملک دشمنی کی ہے، غداری کی ہے۔ ابھی صرف ایک خبر آپ کو بتاتا ہوں، ٹیلی نور پاکستان اپنے تمام شیئرز پی ٹی سی ایل کو بیچ کے پاکستان سے چلا گیا۔ اس سے پہلے وائٹ ٹرائب تھا، ورلڈ کال تھا، سارے چلے گئے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، امیجن کریں ہر بندہ موبائل فون یوز کر رہا ہے اور یہ کمپنیاں پاکستان سے بھاگ رہی ہیں۔ سمجھ آتا ہے آپ کو کہ پاکستان میں کس قسم کا ماحول ہے کہ یہاں کوئی کمپنی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھے خاصے چلتے ملک کی کھٹیا کھڑی کر دی ہیں انہوں نے۔ اب بھی کہتے ہیں جی کہ ہماری بات مانو، ہمارے چوز کیے ہوئے سلیکٹڈ پرو میکس کو قبول کر لو۔ عوام یہ نہیں کرنے والی، 8 فروری کو آپ کو جواب دے گی عوام۔ صرف 2-3 اہم چیزیں ہیں۔ سپریم کورٹ سے عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ،
بلے کے نشان کا فیصلہ جو پشاور ہائی کورٹ سے ہونا ہے، اور تیسرا یہ جو کاغذات نہیں جمع کرنے دیے جا رہے، یہاں لاہور ہائی کورٹ کا زیادہ کام ہے۔ اگر یہ تین عدالتیں صرف بنیادی کام کر رہی ہیں، میں کسی بڑے ریلیف کی بات نہیں کر رہا، میں عمران خان کے کیس ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا جو 200 جعلی کیس ہیں، میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کی بھی ابھی بات نہیں کر رہا کہ آپ کلپریٹس کو پکڑیں جو یہ کام کر رہے ہیں، جو لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں، جو لوگوں کی کالیں ریکارڈ کرتے ہیں، جو لوگوں کی پرائیویسی میں داخل ہوتے ہیں، جو عوام کے تمام حقوق سلب کر رہے ہیں، جنہوں نے آئین توڑا، جنہوں نے قانون توڑا، جنہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیے، میں ابھی ان کی بات نہیں کر رہا۔ بنیادی فیصلہ کہ کاغذات نامزدگی جمع ہونے دو، عمران خان کو الیکشن لڑنے دو، اور بلے کا نشان صرف الیکشن سے 40-45 دن پہلے آپ ایک پارٹی سے لے لیں، یہ مذاق ہے؟ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں۔ یہ عدالتوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا، عدالتوں کو چوز کرنا پڑے گا کہ وہ کس سائیڈ پہ کھڑے ہیں تاریخ کے، کہ یہ تاریخ ساز الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ فیصلہ ہوگا اور طے ہوگا کون ملک دشمن تھا اور کون ملک کے ساتھ کھڑا تھا، کون ریاست کا وفادار تھا اور کون ریاست کا دشمن تھا۔ اور ریاست بند کمروں میں بیٹھے چند افراد نہیں ہیں، ریاست عوام سے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔